ہے۔ او بھائیو، کبھی کسی کی کمی پر اسے حقیر نہ سمجھنا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے نیک لوگوں کا مجمع ہے۔ دیکھو شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہیں دیتا، اسے پتا ہے یہ سودے کا یہ خریدار نہیں، ان کو شراب اور جوئے کی دعوت نہیں دیتا، وہ انہیں اس پھندے میں پھنسا دیتا ہے، اپنی نیکیوں پہ نازاں کر دیتا ہے اور اوروں کی کمیاں پکڑنے پہ لگا دیتا ہے۔ جب وہ اوروں کی کمیاں پکڑنا شروع کرتا ہے پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ غیبت چل پڑتی ہے، پھر وہ بہتان تک چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی نظروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے نہیں گرتے جتنا اوروں کو حقیر سمجھ کر اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ یہ اس ناگن پہ پہرے رکھنا، اس پر اللہ نے 32 تالے لگائے، اوپر بہت بڑا گیٹ لگایا، اس کو بند کرنے کی طاقت عطا فرمائی اور پھر اس سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کی جڑ بتاؤں؟ جڑ، سارے دین کی جڑ کا جی، زبان نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے پکڑی، دیکھ رہے ہو یوں کیا، املک علیک لسانک، اس پہ قابو رکھنا، اس پہ قابو رکھنا۔ یا رسول اللہ، کیا زبان کے بول کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ کہہ رہے معاذ تیری عقل کہاں چلی گئی؟ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ اسی زبان کا ڈسا ہوا ہوگا۔ حسائد، لفظ بڑا عجیب ہے، حسائد۔ میں ذمہ دار ہوں نا، مجھے یہ لفظ بڑا سمجھ میں آیا ہے، عربی جاننے کی وجہ سے نہیں۔ حسائد، جب گندم تیار ہوتی ہے تو ہارویسٹر پڑتا ہے، کٹ 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 کٹ، ایسے گندم کٹتی ہے کہ بھوسا ہی بھوسا ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور سینکڑوں ایکڑ میں کھڑی ہوئی گندم 2-3 دن کے بعد کچھ نہیں ہوتا سوائے وہاں بھوسے کے۔ حسائد السنتہم، یہاں زبان کو ہارویسٹر سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اعمال کو کھیتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جو زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے وہ اپنی عمل کی کھیتی کو ایسے ہی اجاڑ دیں گے جیسے ہارویسٹر ایک طرف سے پڑتا ہے اور دوسری طرف تک چلتا چلا جاتا ہے اور ساری کھیتی کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ حسائد، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کو گری نظروں سے نہ دیکھنا۔ کب کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اس کی زندگی بدل جائے، اور میں کب کس وقت کسی بول پہ عمل پہ پکڑا جاؤں اور میں اللہ کے دربار میں مردود ہو جاؤں۔ ایک مال کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا بھی تکبر ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا بھی ہوتا ہے۔ یہ تکبر مال کے تکبر سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی کہ ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اس زبان کو قابو میں رکھنا، یہ بڑی ناگن ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ کب اللہ کی طرف سے رحمت کا پھیرا آ جائے، ساری زندگی نافرمانی میں جا رہا ہے اور اب اللہ کہہ رہا ہے جو جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرے بندے کچھ کہہ رہے تو کچھ کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب موت کے وقت اس پر بے بسی آئی اور اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر جب مجھے پکارا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو تنہا چھوڑ دوں جسے سب نے چھوڑ دیا۔ میری عزت کی قسم، اس وقت ساری دنیا کی بخشش مانگتا تو اس کے طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔